السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے جی آپ سب کے؟ ٹھیک ہے بچی، بڑا مجبور ہو کے آ پاپا رہے ٹھیک ہو کے بیٹھے۔ بڑا مجبور ہو کے آ رہے ہیں جی، ہم آنا تو نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ جتنا بھی آج کل بحث چل رہی ہے، ہم پوری کوشش کر رہے تھے کہ ہم سامنے نہ ہی آئیں تو بہتر ہے، ہم نہ ہی کسی بات میں آئیں تو بہتر ہے، کیونکہ کچھ بھی بولا جائے اس کو لے کے بات کو پکڑ کے تنقید آپ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم تو ایک عجیب سے مسئلے میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ آپ کو تھوڑا اور اونچا بولنا پڑے گا۔ ہم ایک عجیب سے مسئلے میں پھنس کے رہ گئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہم کیا کریں، کیسے یہ ہماری جان چھوٹے گی۔ آج میری بیٹی آئی ہے، مجھے آ کے کہہ رہی ہے جی کہ آپ کیوں آنے سے ہیزیٹیشن کر رہے ہیں؟ میں انہیں کہتا ہوں بیٹا پہلے ہی بہت زیادہ تماشا لگ چکا ہے، اب ہماری کسر باقی تھی کیا؟ آپ فورس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ واضح کریں، ثبوت دیں کہ اس کا پہلے ایک نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ یا آپ معافی چاہتے ہیں آپ سب لوگوں سے، اس سے گرمی میں ہمارے منہ سے یہ بات نکل گئی، اب آپ بات کو ختم ہونے دیں یار، کیوں آپ اس بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ اب آپ کہیں گے ثبوت نہیں تھا تو یوں دے دیتے ہیں ثبوت۔ اب انہی کے خاندان میں سے 2 گھر اگر اور خراب ہو گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ لوگ بتائیں مجھے یار، بس کر دیں، آپ تماشا دیکھنا۔ بات کوئی میرے بیٹے کی اشتہاری مجرم ہونے کی تصویر نہیں لگی کسی دیوار پہ، کوئی قتل نہیں کر دیا میرے بیٹے نے، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا کہیں پہ اس نے، یار ایک فیملی میٹر ہے چھوٹا سا، ڈیورس کیا پبلک میں ڈیورس نہیں ہوتی؟ خاندانوں میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدہ فعل کہا ہے، حلال تو ہے، بحالت ضرورت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کام نہیں چلتا تو چھوڑا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ لیکن میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ مانتے ہیں کہ نند بھابھی کی آپس میں نہیں بنتی، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، امبر بیٹا پہلے میرے گھر تو آپ آ جاتی، اور بیٹا میرے گھر میں آ کے میری بیٹیوں سے فائٹ کرتی، تم نے میرے گھر آنے سے پہلے ہی بندوقیں کس لی، صرف اس لیے کہ میری بیٹی بھی ولاگر تھی، آپ بھی ولاگر تھی۔ ہمیں تو اس بات کی سمجھ آئی ہے کسی چیز کی لڑائی نہیں ہے، اگر لڑائی ہے تو یہ یوٹیوب کی لڑائی ہے، یہ ولاگ بنانے کی لڑائی ہے۔ جو کہ پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں، انڈیا پاکستان میں کوئی بھی ولاگنگ کر لے، میری بیٹیاں نہ کریں کیونکہ وہ رشتہ داری ہو گئی ہے۔ آپ کیوں فورس کر رہی تھی میرے بیٹے کو بار بار کہ جی ان کی جا کے یہ یوٹیوب بند کرائیں؟ وائی ہو آر یو؟ آپ ابھی میرے گھر کا فیملی ممبر بنی بھی نہیں اور آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا، اس طرح سے کرتے ہیں۔ ہم نے جب یہ حالات دیکھے، ہمارا بیٹا پوری طرح سے آپ کے قابو میں تھا، ہم نے جس دن کا نکاح کیا ہے، امبر، شبانہ اور محسن، آپ 3 ایک سائڈ پہ تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو فارغ کیا ہوا تھا۔ ہم نے اپنا بیٹا پیدا کیا ہے، ہمارا بیٹا ہمارے پیروں کے نیچے ہاتھ رکھتا تھا، ہمارا بیٹا فرما بردار تھا، ہمارا بیٹا اس گھر کو رن کر رہا تھا، ہمارا بیٹا اپنی بہنوں سے محبت کرتا تھا، میری بیٹیوں نے اس کو گود میں اٹھا کے کھلایا ہوا تھا، ہمارا بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا، میری بیٹیوں سے بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا، امبر ناز کو لے کے بہنوں سے لڑنا شروع ہو گیا۔ ہم بیوقوف تو نہیں ہیں؟ تنگ آ کے ہم نے اپنی بیٹے کو کہا بیٹا ادھر آؤ، ہمارے 2 بیٹے اور بھی ہیں، ہماری اور بھی بہویں آنی ہیں، ساری عمر ایک سا ماحول نہیں رہا کرتا، آخر ایک وقت میں الگ تو ہونا ہی ہوتا ہے، بیٹا تم ابھی سے اس کو لے کے الگ ہو جاؤ۔ ایک بچیاں وہ ہوتی ہیں جو خاندانوں میں آ کے خاندانوں کو جوڑتی ہیں، بیٹا یہ تو خاندان توڑنے چل پڑی ہے، وہ امبر بیٹا میرے گھر پہلے آ تو جاتی تم، یار کیا ہو گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ امبر کا قصور نہیں، امبر کی ماں کا قصور ہے، ماں کا قصور، ماں اگر اس کو تربیت دیتی، جو کہ اس نے میری تربیت گنی تھی کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، آج میری تربیت کا اثر ہے تو ہمارا بیٹا واپس آیا ہے نا، بڑی مشکل سے واپس آیا جی، اور اس کی تربیت یہ تھی
کہ اس نے میرے ساتھ 2 دفعہ فون پہ بات کی اور دونوں دفعہ اس بچی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. وہ تو بڑی چل ہے. چل ہے. بچیوں میں ایک 30 جھجک دن ہوتی ہے. 30 دن اس نے ولاگنگ کی ہے. اس نے لپا پوتی کر کے اس نے سیریاں بھی کھائی ہیں, افطاریاں بھی کھائی ہیں. میرا بیٹا اس طرح رویا جیسے اس کو رونا چاہیے تھا, وہ رویا ہے. اچھا لوگ کہہ رہے ہیں جی اب وہ پریشان تھی تو سینما بھی نہ جاتی. ارے بھائی جدھر مرضی جائے, ہمیں کیا لگتا ہماری طرف سے آزاد ہو گئی. لیکن میں کامن سینس کی بات کرتا ہوں. ہر انسان پہ جب پریشانی آتی ہے تو پریشانی کو لے کے کچھ عرصے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. وہی میں نے انگریزوں والا قانون پہلے دیکھا ہے, جنازہ سامنے پڑا ہو تو پیگ لگا کے بیٹھ جاؤ. جب پریشانی آتی ہے تو سینماؤں میں بھاگ جاتے ہیں. بیٹا جدھر مرضی جاؤ, ہماری طرف سے تو آزاد ہو. لیکن میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. وہ مرد ہو کے پریشان ہوا, تم نے اس بات کو پریشانی میں لیا ہی نہیں. وہ اتنی بے باکی ہے تم میں. اور پھر میرے بیٹے کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کنگلا کنگلا کنگلا. یہ 6-7 کروڑ روپے کا گھر ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں. یہ واپڈا ٹاؤن ایریا کا گھر ہے. یہ 1.5 کنال میں ہے. کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے یہ. ہمیں کیسے کنگلا آپ ثابت کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا اگر اس کو بول رہا تھا آؤ میں تمہیں باہر لے کے چلتا ہوں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ 4-5 سال سے دبئی میں موجود تھا. اس کی ایک وہاں پہ ساکھ ہے, اس کی ایک پہچان ہے. وہ کوئی تو بات تھی جو اتنے اعتماد سے وہ لے کے جا رہا تھا. اور جہاں پہ بیٹا خامند رہتے ہیں وہیں پہ بیویوں کو رہنا ہوتا ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ تم ہمارے بیٹے کو ڈولی میں ڈال کے حیدرآباد لے جانے کے چکروں میں ہو. اور ہر آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے ایک بار حیدرآباد جائیں, جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں. یوٹیوب کے اوپر بول بول کے منتیں کر رہا ہے, اس کو بلاک کیا ہوا ہے, یہاں پہ آنے کو تیار نہیں. مزید ذلیل کروانے کے چکر میں ہیں آپ لوگ. اب آپ کہہ رہے ہیں ثبوت دیں ثبوت دیں, دے دیتا ہوں میں ثبوت. اب انہی کے گھر کی فیملی کے افراد ہیں. اب آپ چاہتے ہیں 2 گھر اور خراب ہو. میں باقی کی پبلک سے یہ کوشچن کرتا ہوں, خدا کے لیے آپ آکے انصاف کر کے بتائیں. اب یہ لوگ مزید اس بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں, اور یوٹیوب کی وجہ سے ہمارا رشتہ خراب کیا گیا. یار ہماری فیملی ہے, ہمارے معاملات ہیں. ہم نے تو یہ رائٹ دیا بھی نہیں کسی کو کہ کوئی آ کے یوں بولے, کوئی میرے بیٹے کے کریکٹر پہ گند اچھال رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے. یار یہ جرم ہے. نہیں, 1 منٹ, اب میں تھوڑی سی بات کرتی ہوں. ایک بچی جو کہ آپ کے گھر نہیں آتی اور دور سے بیٹھ کے ساس نندوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور ان کو کہہ دیتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جن کو عید مبارک کہو تو کہتے ہیں میں ان کے اوپر لعنت نہ بھیجوں. کیا یہ اس کی ایک زبان ہے؟ کیا ایسی لڑکیاں گھروں میں لائی جاتی ہیں؟ اب جتنے لوگ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, انہوں نے بھی بیانے ہیں, کیا امبر جیسی لڑکی ان کے گھر آئے گی اس کو قبول کریں گے؟ کہ آپ انصاف نے سے بات ولاگنگ کیجیے گا. بناتے ہوئے میٹھی زبان دیکھی ہے تو آپ کہتے ہیں میٹھی ہے. میٹھی ہے. ارے بھائی کسی کے چھت کے نیچے جا کے بیٹھو تو پھر پتا چلتا ہے کہ پھر کیا ہے. ایک بات اور کرتے ہیں, آپ کو پہلے نہیں تھا پتا, اور بھائی کیسے پتا چلتا ہے جب کوئی کسی کے گھر نہ آئے یا کسی کے وس نہ کوئی پڑے, رشتہ کر پتا کے اور چل خربوزہ سکتا ہے. کھا کے پتا چلتا ہے وہ چلتا میٹھا ہے یا پھیکا ہے. کیسی بچگانہ گفتگو ہے پہلے. اب میں ان لوگوں کو بھی کچھ پیغام دوں گی جو ویڈیوز بناتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کی بیٹی تھی, آپ نے ایسا کیوں کیا. مینا میری بھی تو بیٹی تھی. ان کی بیٹی کو کور کر رہے ہیں, ہماری بیٹی کو آپ بدنام کر رہے کسی کی ہیں. بیٹی نہیں تھی ہماری بیٹی سے آپ کا لینا دینا جس کیا کے ہے اوپر بھائی؟ آپ ویڈیو بنا کے اس کی عزت اچھال رہی ہیں؟ یہ کسی کی بیٹی نہیں تھی. گھر کی چارپائیوں پہ بیٹھ اگر کے ہم خاموش ہیں تو اس کے پیچھے کچھ باتیں ہیں, ابھی بھی ابھی بھی خاموش ہیں. نہیں کھولیں گے. اس لیے نہیں کھولیں گے کہ آپ لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہتے بات کرنے کا. گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں آپ لوگ میری شرم نہیں بیٹیوں آتی کو. آپ لوگوں کو؟ اچھی فیور کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کی عزت اچھال آپ کے رکھ دی فیور ہے. کرنے کی بجائے آپ نے ان رشتوں کو خراب کر کے رکھ دیا ہے. چلے ایک مثال دیتی ہوں, یہ جتنے مرد حضرات ہیں جو شادی شدہ ہیں یا جو غیر شادی شدہ بھی یہاں بیٹھے ہیں, ان کی لیے امبر جیسی لڑکی ہو اور ان کی ماں کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے تو کیا وہ اپنی بیوی کا منہ چومیں گے؟ کیا کریں گے اس ٹائم پہ؟ جواب دیں مجھے. ہم نے اپنے بیٹے کو نہیں کہا طلاق دو, جی. ہم نے کہا اس کو لے جاؤ, اس کو الگ گھر میں لے جاؤ. طلاق وہ بتاتا ہے اپنے بیڈ روم میں دیتا ہے اس کو, تو انڈیا تک جا کے نشر ہوتی ہے. کون کرتا ہے؟ انڈیا سے بات لیک آؤٹ ہو کے ہمیں پہنچ گئی. بات یہ ہے کہ وہ گھر جو ہے نا ولاگنگ کا بہت شوقین ہے, ان کو نشہ چڑھا ہوا ہے ولاگنگ کا. انہوں نے گنوا دیا ہے کہ ان سب کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپیہ ہے. شیخ مقیم بول گیا. ٹھیک ہے, اور ان کو نشہ چڑھا ہوا ہے. ان کے تو اپنے گھر میں ولاگنگ کی لڑائی ہوتی ہے, آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے. ہاں اس کے پیچھے ابھی باتیں ہیں, میں نہیں کروں گی. آپ لوگوں کو کیوں دوں یہ رشتہ؟ آپ لوگوں کو بیٹھ کے طے کیا ہم لوگوں نے, جو ہم لوگ آپ کو جواب دیں ہیں. کیوں؟ ہم نے تو پوچھا بھی نہیں آپ سے, کمنٹس آپ کیا آ آپ کے ہمارے دیں رشتہ دار ہیں؟ ہم آپ کو جو یہ آگے ساری آپ باتیں کمنٹس بتائیں. لے رہے ہیں یہ یوں ہے یہ ہمیں یوں ہے, بتائیں, یوں ہے. ہم کیوں بتائیں جی ہم آپ کو؟ ایک خاتون کینیڈا سے بیٹھ کے بول رہی ہیں منہ بند رکھے تو ٹھیک ہے, منہ کھول لے تو بدتمیز ہے. بھئی یہ کیا باتیں ہیں؟
क्या बिगाड़ा है? हमने आपके मुंह को देख के कुछ कहा है? आपका मुंह इतना बड़ा है यार, कमाल हो गई है। मेरी औलाद को बैठ के तुम आप लोग इस तरह से उछालना शुरू हो गए। हमारा चलिए आपका लेना आपके देना भी ही नहीं कल था। को बच्चे बड़े होने हैं, अगर इस तरह की पोजीशन आपके यहाँ हो जाएगी, क्या करेंगे जी आप लोग? उस लड़की के गले में हार डालेंगे जो बदतमीज आपके घर आ जाएगी, जिसको सास की तमीज नहीं है, जिसको नंदों की तमीज नहीं है, जिसके साथ निकाह हुआ है उसके साथ बात करने की तमीज नहीं है, क्या आप उसको अपने घर लाएंगे? उसको हाथ से पकड़ के बाहर गेट पे नहीं छोड़ के आएंगे? सुने, जब से ये निकाह हुआ है ना, हम मियाँ बीवी फारिग थे इस मामले में से। क्यों? शबाना और उसकी बेटी अंबर ने ये सारा मामला अपने हाथ में लिया हुआ था। हमें तो वो उसने कुछ जाना ही नहीं हुआ था। ये लव मैरिज नहीं हो रही थी, ये अरेंज अरेंज रिश्ता था। जिसको उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। असल में बात ये है कि शबाना विद कुकिंग को ना आदत है मर्दों को नीचे लगाने की। हमने सब, मैं उस घर में रह के आई हूँ, मेरे से बेहतर कौन जानता है कि उन मैंने उस दिनों घर में का शौक माहौल थी, क्या बताओ, देखा है। धुंध पड़ रही थी हाँ जब। जी, मैंने उस घर का माहौल देखा, मेरे से पूछे, लेकिन बहुत कुछ देखा है। लोग कह नहीं रहे हैं, बताऊंगी। लोग कह रहे हैं गलती स्वीटी की थी, इसने बात शुरू की। वो छोड़े, इंस्टा किसने पे बात शुरू जिसने की? गुफ्तगू की और जिसने फेक मैसेज किए, वो कौन था? वो अंबर थी। मेरा बेटा घर छोड़ के जाता है किसकी वजह से? अंबर की वजह से। मेरे बेटे का वहां पे जॉब करना मुश्किल किया किसने? अंबर ने। मेरी तो मेरे बेटे से बात नहीं हो रही थी, बात तो कर रही थी या शबाना और या अंबर, इन तीनों की थी। इन तीनों की वजह से सारी गड़बड़ हुई है, तो डाल स्वीटी जी पे दी है। आपके रिश्तेदारों में से कोई आपकी बेटी बहन भाई का रिश्ता करवाता है तो क्या आप सारा ब्लेम उस पर डाल देंगे? ये इंसाफ है आपका? एक खातून है जो बड़ी चादर लेके बैठती हैं, मेरी एज की ही बन जाती हैं, उन्हें नहीं पता कल को उन्होंने भी अपने बच्चे ब्याने हैं। अगर उनके ऊपर ये सूरत हाल होगी, क्या करेंगी वो? अब इसके ऊपर व्लॉग बनाएंगी कि उसकी अम्मी ने ये बात कही। क्या हम अब ये तमाशा खेलते रहेंगे आप लोगों के साथ? क्या आज आज अभी कुछ कहा है तो घंटे बाद कहेंगे जी इसका भी हमें जवाब दें। क्यों दें हम आपको जवाब? आपको बिठा के रिश्ता किया हुआ है, आप हमारे रिश्तेदार हैं। आप लोग जो कमेंट्स हम आपको देते हैं, दे, आपको कैसे पता चलता है जी क्या है? वो उठता है वीडियो लगा रहा है, उठता, आप हम में उठ बैठ रहे हैं। यार अजीब आपने सी, कैमरे लगाए हैं हमारे घरों में, जो आप इस तरह की गुफ्तगू आप कर तो रहे यूं हैं। बातें करते हैं, आप अकले कूल हैं, आपको सर्टिफिकेट दिया हुआ है, आप जो तबसरा बात करने करेंगे, का। आप लोग बहुत समझदार हैं। अरे भाई अपने घरों को संभालें आप लोग। रिश्ता खराब हुआ है उनकी बेटी गुड़िया की वजह से, आज आपको जो बात खो कि गए हैं। नहीं चाहती थी यहाँ रिश्ता हो। मुकीम साहब होटल में आए हैं तो उन्होंने आके कहा है ये सब मेरी बड़ी मामलात बेटी मेरी गुड़िया। बेटी गुड़िया ने खराब किए हैं। मैं बहुत तंग हूँ अपनी इस बच्ची से। मैं लाहौर शिफ्ट हो रहा हूँ, जिस दिन लाहौर शिफ्ट हो जाऊंगा मेरे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। फितनी है वो लड़की, एक नंबर की फितनी लड़की है। मैं जितनी दफा उनके घर गई हूँ, वो लड़की ने कभी मुझे सलाम नहीं किया, कभी मेरे गले नहीं लगी। क्या बिगाड़ा हमने उसका? शबाना मदर ट्रीसा बन के आके बैठ रही है, लोगों को 4 हदीसें पढ़ के सुनाती है तो लोग उसके दीवाने हुए हैं। कभी उनका असल चेहरा तो आप देखिए क्या है। आपने हमें मजबूर किया यहाँ आके बातें करने के लिए। तो खुदा का खौफ करें आप लोग भी, इंसाफ करें। वो किसी की बेटी, स्वीटी भी किसी की बेटी है। क्यों आप इतना उनके नीचे लगे हुए हैं? कि आप बहुत ज्यादा फेवर उनकी करते ये हैं? तो वो वजह बात क्या? होगी। उनसे फेम लेने के लिए? आप फेम लेना चाहते हैं उनसे? क्या आपकी फैमिलीज में ऐसे मामलात नहीं होते? उसको भी उछालते हैं आप? क्या आप दूध के दूल्हे भी हैं कि आपके घरों में ऐसी ना तलाकें होती हैं ना लड़ाई कुछ होती भी है? नहीं होता, कुछ भी बड़ा नहीं होता। बहुत आप माशाल्लाह, बहुत दूध के दूल्हे हुए हैं। दूध के दूल्हे आप किसी अलग दुनिया से हैं, आप लोग इसी दुनिया के हिस्से हैं आप। ये जितने मर्द हजरात बातें करते हैं ना, पता नहीं दिन में इनकी अपनी बीवियों के साथ कितनी की लड़ाई होती होंगी। बात करते हैं मेरे बेटे की, हमारी मेरा बेटा बदकिस्मती तो है कि हमें मिन्नतें कर बहु रहा था। व्लॉग बनाने वाली मिली। हाँ जी, हमारी बदकिस्मती थी। और कहा जा रहा है लालच करके उसको लेके आए। अरे कोई भाई लालच नहीं हमें। इस वक्त मुल्क भरा पड़ा है, बेरोजगारी है, बहुत सी लड़कियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, कमा रही हैं, ये व्लॉगिंग वाली ही रह गई थी। और मेरे बेटे ने तो कई दफा कहा है यूट्यूब बंद करो, YouTube बंद करो। और मैंने भी उसको कहा हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए, हमारे घर का माहौल हर टाइम खराब रहेगा। जहां तक नौबत आई है वो कहता था यूट्यूब या शादी, कहती थी यूट्यूब। YouTube। यूट्यूब बच्चियां अपना घर बचाती हैं,
جب ایسے موقع آتے ہیں تو لڑکی روتی ہے، لڑکا نہیں روتا. یہاں پہ تو معاملہ الٹ ہے. آپ آپ اس کا انصاف نہیں کرنا ہمارا. مذاق بنا رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جو بھی گل ہو جائے کوڑی والے ہی ٹھیک ہوندے نے. گڈی تھلے بندہ آ جائے تو گڈی والے نہیں کٹو. ایک گڈی والا نا وہ غریب آدمی سی، غریب بھاویں انا ہو کے ٹرتا ہوئے سڑک پہ. یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ خدا کو جانتی نہیں آپ لوگوں اگر کو. جیلیں مردوں سے بھری ہوئی ہیں تو عورتیں بھی غلط ہیں، ان سے بھی بھری ہوئی ہیں. ہوش سے کام لے کے فیصلہ کرتے ہیں، ہوش سے کام لے کے بولتے ہیں. میں پھر کہوں گا، کوئی قتل کا مقدمہ نہیں ہے، کوئی اشتہاری کیس نہیں ہے، کوئی زنا کا کیس نہیں ہے، کوئی بینک ڈکیتی نہیں ہے. فیملی میٹر تھا. میرا بیٹا کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں تھی. آپ نے اس کو اتنا اچھال کے اس چھوٹی سی بات کو اتنا اوپر لے گئے ہیں. ہم تو بیٹھ کے دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے اس رشتے کو زیادہ خراب کرنے والے آپ کے کمنٹس ہیں. گالیاں تک تو آپ لوگ دے رہے ہیں. آپ کو گندی اتنی گالیاں شرم دینے نہیں پہ ہے آپ لوگ آ رہے ہیں. کہ یہ کسی آپ کا کی گھر کا میٹر اور گالیاں آپ دے کر رہے آپ ہیں. تنقید رہے ہیں، خبر لیکن اپنی نیچے طرف آپ کر اپنے رہے ہیں. گھر کا ماحول بتا رہے ہیں. یوں اپنی بیٹیوں بہنوں کو گندی گالیاں دے کے گھروں میں بھی مخاطب کرتے ہیں جو میری بیٹی کو دے رہے ہیں آپ. اور جب آپ کیا آپ اپنی بیٹیوں کو یہی کچھ ہی سکھا کے دوسرے گھروں میں بھی بھیجتی ہیں کہ وہاں جا کے امبر جیسی حرکتیں کرنا دیتی ہیں یہ ہدایت اپنی بیٹیوں کو آپ؟ کیا جو بہو لے کے آتے ہیں سوچ سمجھ کے نہیں لاتے کیسی آنی چاہیے؟ یعنی کہ ایک غلط لڑکی گھر میں لا کے ہم گھر کے 7 افراد خراب خراب ہو جائے. ابھی آئی نہیں تو ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آگے میں آ جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. چلے ٹھیک ہے جی، ہم نے پھر ایک بات کہیں گے، ہم مزید اس بات کو نہیں کھولیں گے. ہے بہت کچھ. ایک دو گھر خراب ہو جائیں گے اور ادھر سے ہی ہوں گے. ہاں جی. ان سبھی لوگ ان کے بھی دوست نہیں ہیں تو سبھی ہمارے بھی نہیں ہیں. ادھر بھی بہت کچھ ہے. ہمیں پتہ ہے انہوں نے طلاق کا دعویٰ دائر کر دیا خلا کا، ہمیں یہ بھی علم ہے. ایک بات اور مجھے سننے کو ملی ہے کہ جی میں نے ان کو کہا میری تعریف میں ویڈیو بنائیں. میں کیوں اپنی تعریف میں ویڈیو بنواؤں؟ کیا سنوں؟ ہاں یہ کیا گفتگو ہے؟ کتنی گھٹیا گفتگو ہے شبانہ کی. یار میں نے ایک بات کرنی تھی. شیخ مقیم یار آپ مجھے ایک بات بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوٹل میں 3,000 کا بل تھا آپ نے پے نہیں کیا، تو یار آپ مجھے کہتے میں سارا بھی پے کر دیتا. آپ خود ہی مجھے کہتے رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ پیمنٹ نہیں کرنی. سلطان صاحب آپ نے یہاں پہ پیمنٹ نہیں کرنی، یہاں پہ مکمل آپ کی پیمنٹ ہے. آپ مجھے فون کر کے کہتے تھے مجھے پتا چلا آپ کی فیملی یہاں پہ کھانا نہیں کھا رہی. میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا بچے دیر سے سو کے اٹھتے ہیں. شیخ مقیم یہاں پہ سادی روٹی اور سادہ سالن ہے، بچے اپنے شوق سے باہر سے جا کے کھاتے ہیں. میں جس دن سامان اٹھا کے فارغ ہونے لگا ہوں، آپ نے اس دن بھی مجھے بولا تھا کہ ان کو کسی طرح کے کوئی پیسے نہیں دینے. میں نے 2,000 روپیہ وہاں پہ جو 2 لڑکے ہماری خدمت کر رہے تھے میں نے انہیں ٹپ دی. میں نے انہیں کہا جی کوئی صاحب، انہوں نے کہا نو صاحب شیخ صاحب نے منع کیا ہوا ہے. اب آپ نے نیٹ پہ آ کے کہہ رہے ہیں سلطان صاحب سے انہوں نے 3,000 مانگا، انہوں نے دیا نہیں. مجھے ان کی اوقات کا پتہ لگ گیا. باتیں تو آپ لاکھوں یار کروڑوں کی کمال کر رہی کی ہیں ہو گئی اور ہے. 3,000 سے آپ اپنے اوقات میری دکھانے بیٹھ اوقات گئے ہیں. اب بتانے میرا کے لیے اوقات لفظ بھی پکڑ لیجیے. یار میری بات سنیں. شیخ مقیم آپ ایک بہت شریف آدمی ہے، میں سب عوام سن رہی ہے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں. اپنے گھر میں آپ کی تعریف کروں گا. آپ کو بھی دھکیل کے لا کے بٹھا دیا گیا یہاں پہ. آپ کو جو بتایا گیا کچھ نہ کچھ تو آپ نے بولنا ہی تھا. جو آپ کو پڑھایا گیا جناب، آپ کے پیچھے اگر آپ کی فیملی لگے نا، خدا کی قسم آپ کے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کا گھر آپ کی عورتیں چلا رہی ہیں. شیخ مقیم ہوش کریں. آپ ساری عمر نہیں اپنے بہن بھائیوں سے ملے. ہمیں پتہ ہے آپ کے بہن بھائی چھڑائے گئے. ہمیں پتہ ہے آپ کی بیٹی گڑیا کے سسر نے پچھلے مہینے دوسری شادی کی ہے، اس کو کھانا نہیں تھا مل رہا. اگر ادھر آپ کو منظور نہیں تھی ساس نند، یا کو یتیم خانے سے لڑکا یتیم لے آتے. ہمیں پتہ ہے آپ لوگ برداشت نہیں کرتی آپ کی عورتیں ساس نند کے رشتے کو. آپ لوگ کہتے ہیں آپ کے رشتہ دار کوئی نہیں ہے لاہور میں. دھرم پورا بھرا پڑا ہے. آپ کی رشتہ داری بابا ٹاؤن میں بھی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں آپ کے رشتہ دار نہیں ہے؟ واقعی نہیں ہے. آپ ملتے ہو کسی کو تو آپ کی رشتہ داری ہو نا. خاندان سے تو آپ بنا کے رکھ نہیں سکے، ہم سے آپ نے کیا بنانی تھی. اللہ حافظ جی، بہت شکریہ. میرے منہ سے کوئی غلط بات آڈینس کے لیے نکل گئی ہو، ہم معافی مانگتے ہیں. لیکن پلیز مجبور نہ کریں. مخالف طرف سے ایک دو گھر اور خراب ہو جائیں گے. گھر خراب ہونے سے بچائیں. بات سیدھی یہ ہے، امبر ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی. اب بھی کہیں گے ہمارا بیٹا کہیں لے جانا چاہتا ہے لے جائے. میرے بیٹے میں اتنے گٹس ہیں، جس نے 2 بہنیں بھی جو گھر لے کے چل رہا تھا وہ اب بھی چل سکتا ہے. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. شیخ مقیم آپ 10,000 روپے کا تانا مار رہے ہیں. آپ کئی سال سے اپنے بڑے دماد کا خرچ گھر کا چلا رہے ہیں، اس کا کاروبار نہیں ہے. آپ نے اس کو گاڑی میں پیسے ڈال کے نہیں دیے.
लेना देना तो चलता कभी बेशी तो होती रहती है, लेना देना तो चलता रहता है। आप मेरे बेटे को इतना जलील समझ देते तो फिर सोच समझ के रिश्ता देना था मेरे बेटे को। क्या देखा फिर क्या देखा था क्या आपने? देखा हमने? लेकिन हमने जो देखा, हमने रिश्ता करने के बाद देखा, आपकी बेटी के मुंह में 2 गज की जुबान है, बिल्कुल नहीं झिझक रही, बिल्कुल। आप असद वाला ब्लॉग देखें, असद पीट उठा था कि इधर मेरा दोस्त, मेरा भाई परेशान हो रहा है, रो रहा है, वो चिल थी। दांत निकाल रही है। और मैं एक खातून से बड़ा हैरान हुआ हूं, फेवर कर रही है। अब वो परेशान थी, अब वो आपका तल्लुक टूट गया, आप क्या, वो जिधर मर्जी जाए, हम नहीं रोकते, परेशान तो किए हैं। और दुनिया में कोई परेशानी भी होती है, परेशानी हो तो सैनमे में घुस जाते हैं। और यार कमाल दी परेशानियां ने, हद हो गई। अंग्रेजा भी पीछे छड़ गए ने, और डेड बॉडी सामने रख के पैग लाते हैं, फिर पैग भी लाओ। अस्सलाम वालेकुम जी।